تراویح کی نماز کا حکم کیا ہے؟ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے۔ جو شخص بھی تراویح کی نماز ادا نہیں کرے گا وہ سخت گناہگار ہوگا۔ جو تراویح کی نماز ادا نہیں کرے گا اور بغیر عذر کو اس کو چھوڑتا رہے، بالکل ادا نہ کرے، وہ فاسق کہلائے گا، فاجر کہلائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتوں پر عمل کرنے کی جو فضیلت ارشاد فرمائی ہیں اور جو تاکید فرمائی ہے، اس میں سے چند حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد آپ کے گوش گزار کر دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس نے میری سنت سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا میرے ساتھ وہ جنتوں کے اندر ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، من حفظ سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال، کہ جس نے میری سنت کو دل و جان سے قبول کیا اور اس کے اوپر عمل کیا، عمل کر کے اس کی حفاظت کی، اللہ چار چیزوں سے اس کا اکرام اور اعزاز فرمائے گا۔ پہلی چیز المحبت فی قلوب البرارہ، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے دلوں میں سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ دوسری چیز والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے اور اس کی برکت سے فاجروں، فاسقوں، نافرمانوں کے دلوں کے اندر سنت پر عمل کرنے والے کا رعب اور ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اللہ ہیبت پیدا فرما دیتا ہے۔ تیسری چیز والسعۃ فی الرزق، اللہ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ چوتھی چیز والثقۃ فی الدین، اللہ سنتوں پر عمل کرنے کی برکت سے دین میں مضبوطی عطا فرماتا ہے، ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتوں کو اپنانے کی تعلیم دی ہے، اس پر عمل کرنے کی تاکید فرمائی ہے اور فضیلت ارشاد فرمائی ہیں، صحابہ کرام کی سنتوں پر عمل کرنے کی بھی تاکید فرمائی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعزوا علیہا بالنواجذ، میری سنتوں کو لازم پکڑ لو، میرے خلفاء راشدین صحابہ کرام کی سنتوں کو لازم پکڑ لو، دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ ان کو تھام لو، چھوٹنے نہ پائیں۔ کتنی تاکید کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور اپنے صحابہ کرام کی سنتوں کو اپنانے کی اور عمل کرنے کی تاکید ارشاد فرمائی۔ ایک حدیث میں تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، تراویح کی نماز گھروں میں ادا کی جائے گی۔ جس طرح مسلمان 5 وقتہ نمازیں اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور انتظامی مصلحتوں کی وجہ سے اور بیماری سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے طور پر اور حفاظتی اقدامات کے طور پر اپنے گھروں کے اندر ادا کر رہے ہیں، اسی طرح تراویح کی نماز بھی گھروں میں ادا کی جائے گی۔ سنت کی 2 قسمیں ہیں، ایک سنت مؤکدہ اور ایک سنت غیر مؤکدہ۔ اس سے پہلے سنت کی تعریف سن لو۔ سنت اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے کیا ہو یا اس کے کرنے کی تاکید فرمائی ہو۔ اب اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک مؤکدہ اور دوسرے غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ اس کو کہتے ہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اور صحابہ کرام نے پابندی کے ساتھ اس کو کیا ہو، اس کے کرنے کی تاکید فرمائی ہو، بغیر عذر کے اس کو نہیں چھوڑا ہو، اسے کہیں گے سنت مؤکدہ۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی بغیر عذر کے اس کو چھوڑ دے تو وہ گناہگار ہوگا۔ سنت مؤکدہ کے چھوڑنے کا معمول بنا لے، بغیر عذر کے مستقل چھوڑتا رہے، سخت گناہگار ہوگا، وہ فاسق کہلائے گا، اور آخرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ محروم رہے گا۔ یہ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے یا سنت غیر مؤکدہ؟ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پڑھنے کی تعلیم فرمائی ہے۔ قد سننت لکم قیامہ کے ذریعے، کہ میں نے رمضان المبارک کے مہینے کی راتوں میں قیام کرنے کو تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے۔ صحابہ کرام نے اس کے اوپر پابندی کے ساتھ عمل کیا ہے اور پورے مہینے پابندی کے ساتھ پڑھی ہے۔ بغیر عذر کے کسی نے کبھی تراویح کی نماز کو نہیں چھوڑا، اس لیے اس کی تاکید کی وجہ سے اور پابندی کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی وجہ سے تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک سنت عین اور ایک سنت کفایہ۔ سنت عین اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کرنا ہر مسلمان کے لیے سنت قرار دیا گیا ہے، اس کے لیے اس پر عمل کرنا تاکیدی حکم ہے۔ اور سنت کفایہ اس کو کہیں گے کہ اگر مسلمانوں میں سے چند اس کو ادا کر لیں تو پھر کوئی گناہگار نہیں ہوگا، لیکن کسی نے بھی اگر اس کے اوپر عمل نہیں کیا تو تمام گناہگار ہوں گے۔ سنت عین کی مثال تراویح کی نماز ہے، جو ہر مسلمان کے اوپر سنت قرار دی گئی ہے اور تاکیدی حکم دیا گیا ہے پابندی کے ساتھ پڑھنے کا۔ اور سنت کفایہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنا، یہ سنت کفایہ ہے۔ اس وبائی مرض کی وجہ سے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے سنت کفایہ پر تو عمل ہو جائے گا کہ 4-5 حضرات مسجد کے اندر تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں گے تو یہ سنت کفایہ ادا ہو گئی، لیکن جو باقی مسلمان رہ گئے ہیں یہ تراویح کی نماز ان میں سے ہر ایک کے لیے سنت عین ہے، اور ان میں سے ہر ایک کو اپنے گھر کے اندر پابندی کے ساتھ پورے مہینے اس کو ادا کرنا ہے اور پڑھنا ہے۔ اب اگر اس کو نہ پڑھا تو گناہگار ہوں گے، تراویح کی نماز ادا نہ کی گئی گھروں پر تو گناہگار ہوں گے۔ مستقل چھوڑنے کا معمول بنا لیا تو پھر ایسے لوگ فاسق کہلائیں گے۔ جو حالات اس وقت ملک کے چل رہے ہیں کہ ایک طرف تو وبائی مرض کورونا، اس کی وجہ سے پوری امت حالات سے دوچار ہے اور اپنے گھروں کے اندر قید ہے، لیکن دوہری مصیبت میں اس ملک کے مسلمان مبتلا ہیں، اور وہ ہے مذہبی تعصب اور مذہبی نفرت۔ اگر ہم پابندی کے ساتھ سنتوں پر عمل کریں اور رمضان المبارک کے مہینے میں پابندی کے ساتھ تراویح کی نماز کو ادا کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ 4 چیزوں سے اعزاز و اکرام عطا فرمائے گا۔ نیک لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا، نیک مخلوق فرشتے بھی ہیں، ان کے دلوں میں بھی محبت پیدا ہوگی، وہ بھی ہم سے محبت کریں گے، ان کی نصرت نازل، ان کی طرف سے نصرت ہوگی، مدد ہوگی، سکینہ نازل ہوگا، وہ ہمارے مددگار رہیں گے۔ وَالْحَيْبَةُ فِي قُلُوبِ الْفَجَرَةِ، اور سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ دشمنان دین کے دلوں کے اندر رعب اور خوف پیدا فرما دے گا، رزق میں وسعت عطا فرمائے گا، دین کے اندر مضبوطی عطا فرمائے گا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔